بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ میرے یہاں قیام فرما لے۔ سب صحابہ کرام عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ، ہمارا غریب خانہ آپ کے قیام کے لیے حاضر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے یہ معمور ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ جہاں میں نے ٹھہرنا ہے یہ وہیں پر ٹھہر جائے گی۔ تو صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے وہ اونٹنی بیٹھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ تو اس کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ تو یہ جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، یہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مکان تھا۔ وہ کیسے کہ یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ طبہ، جو کہ نیک آدمی تھا، اس کے ساتھ 400 علماء تھے، ان کا اس سرزمین پر گزر ہوا۔ انہوں نے جب علاقے کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہاں پر نبی آخر الزماں آئیں گے، تو بادشاہ سے عرض کیا کہ ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے ان کے لیے گھر بنائے، ان کی شادیاں کرائیں، اور پھر وہ ادھر ہی ٹھہر گئے۔ اور ان علماء میں سے ایک عالم کو ایک خط دیا، اور جس میں اپنے اسلام اور اشتیاق دیدار کو ظاہر کیا، اور خط میں یہ لکھا تھا: شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیرا له وابن عم وجاہدت بالسیف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم۔ یہ 3 اشعار لکھ کر یہ ان میں سے ایک عالم کو دیے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچی تو میں ضرور ان کا معین و مددگار ہوں گا، اور ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا، اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کروں گا۔ اور طبہ نے اس خط پر ایک مہر بھی لگائی اور ایک عالم کے سپرد کیا کہ اگر تم اس نبی آخر الزماں کا زمانہ پاؤ تو میرا یہ عریضہ، یعنی میرا یہ خط پیش کر دینا، ورنہ اپنی اولاد کو یہ خط سپرد کر کے یہی وصیت کر دینا جو میں تم کو کر رہا ہوں۔ یعنی اپنی اولاد کو وصیت کرو کہ یہ عریضہ نبی آخر الزماں کو دے، اگر وہ بھی زمانہ نہ پائے تو وہ اپنی اولاد کو دے دے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے ہے، اور یہ مکان بھی وہی مکان تھا جس کو طبہ شاہ یمن نے فقط اسی غرض سے تعمیر کرایا تھا کہ جب نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں تو اس مکان میں اتریں، اور بقیہ انصار ان 400 علماء کی اولاد میں سے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے اونٹنی اسی مکان کے دروازے پر جا کر ٹھہری کہ جو طبہ نے پہلے ہی سے آپ کی نیت سے تیار کرایا تھا۔ شیخ زین الدین مراغی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر نہیں اترے بلکہ اپنے مکان پر اترے تو بے جا نہ ہوگا، اس لیے کہ مکان تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تیار کرایا گیا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا قیام تو اس مکان میں محض آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ عریضہ جس میں وہ اشعار لکھے ہوئے تھے طبہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ بالا خانہ میں رونق افروز ہوں اور ہم نیچے کے مکان میں رہیں، آپ اوپر قیام فرما لیں، ہم نیچے رہیں۔ چونکہ ان کو یہ ادب کے خلاف لگ رہا تھا، اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ہمارا مکان حضور کے مکان کے اوپر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ ہر وقت آپ کی خدمت میں لوگوں کی آمد و رفت رہے گی،
اب اگر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نیچے کے مکان میں رہیں تو ان کے اہل خانہ کو اس آمد و رفت سے تکلیف ہوگی۔ حضور نے اس وجہ سے اس لیے بالا خانہ کے قیام کو منظور نہیں فرمایا، نیچے ہی مکان کو قیام کے لیے پسند فرمایا۔ اور ہم یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ ہم بالا خانہ میں رہنے لگے۔ ایک مرتبہ اتفاق پیش آیا کہ پانی کا برتن ٹوٹ گیا۔ ہم نے گھبرا کر اس کے جذب کرنے کے لیے اپنا لحاف ڈال دیا کہ نیچے کے مکان میں نہ پہنچے۔ لحاف آگے فرما رہے کہ میں اور ام ایوب یعنی ان کی بیوی دونوں جلد اس پانی کو لحاف سے جذب کرتے جاتے تھے اور ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی کپڑا نہ تھا۔ فقر کی یہ حالت ہے، اس لحاف، اس بڑے کپڑے، موٹے کپڑے یعنی کمبل جس کو کہا جائے، اس کمبل کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہ تھا اوڑھنے کے لیے، اور اسی سے اس پانی کو جلدی جذب کیا تاکہ نیچے مکان میں رس نہ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اور ہم روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجا کرتے تھے، جو بچ رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس فرما دیتے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان دیکھتے، وہیں سے میں اور ام ایوب تبرکاً انگلیاں ڈال کر کھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ایک روز ہم نے کھانے میں لہسن اور پیاز شامل کر دیا۔ آپ نے کھانا واپس فرما دیا، دیکھا تو اس میں انگشتان مبارک کے نشان نہ تھے۔ انگشت انگلیوں کو کہتے، انگلیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان نہ تھے۔ گھبرا کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے کھانا واپس فرما دیا جس میں آپ کی انگلیوں کے نشان نہیں ہے۔ میں اور ام ایوب تو تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے قصداً اسی جگہ سے کھایا کرتے تھے جہاں آپ کی انگلیاں مبارک کا نشان ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس کھانے میں لہسن اور پیاز کی بو محسوس کی، تم کھاؤ۔ میں چونکہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہوں، اس لیے میں اس کے کھانے سے احتراز کرتا ہوں۔ یعنی کھانا پیاز یا لہسن کھانا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ فرشتوں سے ہم کلام ہونا ہوتا تھا، اس لیے، اور فرشتوں کو اس بدبو سے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح پیاز اور لہسن کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب ہمیں معلوم ہو کہ کھانے کے بعد میں نے مسجد میں جانا ہے تو بھی پیاز اور لہسن سے احتراز کیا جائے، اس کو نہ کھایا جائے۔ ہاں، اگر ایسا وقت ہے کہ مسجد جانے میں کافی گھنٹے ہیں، اس کے بعد منہ کی جو بدبو ہے زائل ہو جائے گی، مسواک سے یا ٹوتھ برش کر کے یہ بدبو زائل ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، یعنی ہے جائز۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کبھی آپ کے کھانے میں لہسن اور پیاز شامل نہیں کیا۔ اب اس کے بعد علماء یہود کے جو علماء تھے وہ مختلف موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان کا تذکرہ ہے۔ علماء یہود کی خدمت نبوی میں حاضری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ رونق افروز ہوئے تو علماء یہود خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے امتحاناً مختلف قسم کے سوال کیے، اس لیے کہ علماء یہود کو انبیاء سابقین یعنی پہلے انبیاء کی بشارتوں سے نبی آخر الزماں کے ظہور کا بخوب علم تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کے ظہور کی بشارت دی وہ عنقریب سرزمین بطحا سے یعنی مکہ سے مبعوث ہونے والا ہے، اور وہ آپ کی بعثت کے منتظر تھے۔ چنانچہ ہجرت کے بیان میں گزر چکا ہے کہ پہلی بار، یہ بات چونکہ گزر چکی ہے کہ پہلی بار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے ظہور کا یہود تذکرہ کیا کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اس سعادت و فضیلت میں یعنی یہود اس سعادت و فضیلت میں ہم سے سبقت لے جائے۔ معلوم ہوا کہ یہود کو اس کا علم تھا کہ جس نبی کے ظہور کی موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے اس کی بعثت کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے یہود خاص طور پر آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ قسمت نے جس کی پیشانی اقبال پر حرف سعادت لکھ دیا تھا، جس کی خوش نصیب پیشانی پر سعادت کا حرف لکھ دیا تھا، وہ آپ کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ وہی نبی برحق ہیں جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہیں، اور بلا تردد و بلا توقف بغیر ٹھہرے ایمان لے آئے، اور جس کی قسمت میں محرومی لکھی تھی
وہ محروم رہا۔ ابن عائز بطریق عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ علماء یہود میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ابو یاسر بن اخطب یعنی حیی بن اخطب یہودی کا بھائی حاضر ہوا اور آپ کا کلام سنا۔ جب واپس گیا تو اپنی قوم سے کہا اطیعونی فإن هذا النبی الذی كنا ننتظر، میرا کہنا مانو، تحقیق وہی نبی ہیں جس کے ہم منتظر تھے، وہ آ گئے ہیں، لہٰذا ان پر ایمان لاؤ۔ لیکن اس کے بھائی جو حیی بن اخطب تھا اس نے اپنے بھائی کی مخالفت کی، اور چونکہ وہ قوم میں بڑا سردار مانا جاتا تھا، اسی وجہ سے قوم اس کی اطاعت کرنے لگی۔ اس پر شیطان غالب آیا اور حق کے قبول کرنے سے اس کو روک دیا۔ قوم نے اسی کی اطاعت کی اور اسی کا کہنا مانا، اور ابو یاسر کا کہنا نہیں مانا، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المدارس، یہودیوں کے مدرسے کا نام تھا بیت المدارس، اس میں علماء یہود جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ اس شخص، یعنی اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، کہ اس شخص کے پاس جا کر سوالات کرنے چاہیے۔ بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت پہنچا کہ آپ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت آپ کو کس نے تعلیم دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تعلیم دی ہے۔ اس کو بہت تعجب ہوا، اور وہ یہودی عالم فوراً یہود کی طرف واپس گیا اور جا کر یہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، وہ ایسی ہی کتاب معلوم ہوتی ہے جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور یہود کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں آیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و صفت کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی توریت میں خبر دی گئی ہیں، اور آپ کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، اور آپ جو سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اس کو خوب غور سے سن کر حیران رہ گئے، اور سب کے سب اسلام لے آئے۔ ابن اسحاق اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ، ایک یہودی عالم تھا، اس سے یہ کہا کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ سچ سچ یہ بیان کر دے کہ کیا توریت میں شادی شدہ زنا کرنے والے کے لیے رجم کا حکم ہے؟ ابن سوریہ نے کہا، اللہم نعم، اما واللہ یا ابا القاسم انہم لیعرفون انک نبی مرسل ولکنہم یحسدونک۔ اس نے کہا، ابن سوریہ نے، کہ بے شک توریت میں ایسا ہی حکم ہے، اور اے ابو القاسم، واللہ اہل کتاب اس امر کو خوب جانتے اور پہچانتے ہیں، یعنی اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن آپ پر حسد کرتے ہیں۔ یعنی ان کے زعم میں یہ تھا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل، اسحاق، تو اسحاق علیہ السلام کے پھر بیٹے ہیں یعقوب، پھر ان کے تھے 12 بیٹے، پھر ان میں یوسف علیہ السلام، اور جتنے بھی علماء بنی اسرائیل ہیں، اس کے بعد ہزاروں نبی آئے ہیں، تو سارے کے سارے بنی اسرائیل میں تھے۔ بنو اسماعیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں، تو ان کا یعنی یہود کا یہ زعم تھا کہ جو نبوت کا سلسلہ ہے یہ ہم پر ختم ہوگا، ختم نبوت ہم پر ہوگی، وہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہوگا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہوئے، تو اس وجہ سے وہ حسد کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں ہم میں سے کیوں نہ ہوئے۔ تو اسی وجہ سے ابن سوریہ نے کہا کہ بے شک توریت میں ایسا ہی حکم ہے، اور اے ابو القاسم، واللہ اہل کتاب اس امر کو خوب جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن یہ لوگ آپ پر حسد کرتے ہیں۔ عبداللہ بن احمد نے زوائد مسند میں جابر بن سمرہ سے روایت کی کہ ایک جرمقانی عراق میں ایک شہر ہے، موصل اب بھی ہے، تو وہاں کے جو اس وقت کے مسلمان تھے
یہ تو وہ شخص ہے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ایک جرمقانی شخص آیا اور صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دریافت کیا کہ تمہارے وہ صاحب کہ جو یہ زعم کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں وہ کہاں ہیں؟ میں ان سے کچھ سوال کروں گا جس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ نبی ہیں یا غیر نبی. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ گئے. جرمقانی نے کہا جو وہی آپ پر آتی ہیں وہ مجھے پڑھ کر سنائیے. آپ نے اس کے سامنے کتاب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی. جرمقانی نے سنتے ہی کہا واللہ یہ اس قسم کا کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. اسی طرح اور بھی بہت سے علماء یہود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف بے اسلام ہوئے، جیسے زید ابن سعانہ وغیرہ. باقی بھی کچھ بحث ہیں علماء یہود کی، وہ انشاءاللہ کل کریں گے.